جیسے ابھی شروع میں خاکسار یہ عرض کر رہا تھا کہ کیا ان دعاؤں کا موقع اس کے بعد سے پیدا ہوتا ہے جب وہ بچہ اس دنیا میں آ جاتا ہے، یا حافظ صاحب تربیت کا یہ جو کام ہے اس کا آغاز پیدائش سے پہلے بھی ہوتا ہے؟ جزاک اللہ وسیم صاحب، مجھے اس وقت حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی ایک بات یاد آ رہی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ جس گھر میں بچے کی ولادت ہونی ہے اس گھر کا ماحول جو ہے اور اس گھر میں جو اس کے والدین ہیں ان کے اخلاق اطوار جو ہیں اس بچے کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے انبیاء کا ذکر کیا ہوا ہے اور بڑی کثرت کے ساتھ بعض انبیاء کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے، اور سورہ یوسف کے اختتام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ کہ انبیاء کے جو قصے ہیں ان میں مومنین کے لیے، عقل رکھنے والوں کے لیے عبرت کے سامان ہیں، تاکہ وہ انہیں پڑھیں، ان پہ غور کریں اور ان کو اپنی زندگی کا اسوہ بنائیں اور انہیں اپنائیں۔ حضرت مسیح ناصری علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کا ذکر جو ہے وہ خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں بڑی تفصیل کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ کی جو نانی تھیں جن کا ذکر قرآن کریم میں امراۃ عمران کے نام سے آیا ہے کہ عمران کے خاندان کی ایک خاتون، انہوں نے جب وہ حاملہ ہوئی ہیں تو انہوں نے خدا تعالیٰ سے ایک نظر باندھی ہے، اور سورہ آل عمران میں اس کا ذکر موجود ہے، اور وہ فرماتی ہیں کہ ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ گویا کہ وہ خدا تعالیٰ سے یہ دعا کر رہی ہیں کہ خدا یہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو ابھی سے ہی تیرے لیے وقف کرتی ہوں، تیری راہ میں وقف کرتی ہوں۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ ان میں خدا تعالیٰ کی طرف لگاؤ، خدا تعالیٰ کی طرف جھکاؤ تھا، اور جس کا نتیجہ پھر یہ ہوا کہ پھر خدا تعالیٰ نے حضرت مریم جیسی آپ کو اولاد عطا کی، اور حضرت مریم علیہ السلام کی جو پرورش ہوئی ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں ہوئی ہے۔ تو آپ کی تربیت تھی جس نے پھر آپ کو جو ہے وہ قرآن کریم میں اتنے بڑے مقام پر فائز کیا گیا ہے، اور آپ کی خدا تعالیٰ نے اتنی جو ہے وہ تعریف فرمائی ہے۔ پھر خدا تعالیٰ نے آپ کو حضرت مسیح ناصری علیہ السلام جیسا بیٹا عطا کیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ انبیاء کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں تو ان کے گھر کا ماحول ایسا تھا کہ وہ اس قابل تھا جو قابل تقلید ہو، اور پھر خدا تعالیٰ کا فضل اس کے شامل حال ہوا، تو پھر یہ انعامات جو اتنے وسیع اور اتنے بلند اور عرفہ ہیں وہ انہیں نصیب ہوئے۔ یہی حال ہمیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی نظر آتا ہے کہ کس طرح سے خدا تعالیٰ آپ کی والدہ سے کلام کرتا تھا۔ پھر موجودہ دور میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہیں، تو انہوں نے بھی اپنی کتب میں اپنے آبا کا ذکر کیا ہوا ہے، اپنے جو ہیں وہ دادا اور پردادا کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے بیان فرمایا کہ ہمارے گھروں میں تو 500 حفاظ ایک وقت میں ہوا کرتے تھے، اور قرآن کریم کے دور ہوا کرتے تھے، مساکین کو اور یتامہ کو کھانا کھلایا جاتا تھا۔ تو یہ گھر کا ماحول ہے جو پھر خدا تعالیٰ کے فضل کو مزید جذب کرتے ہوئے پھر جو اولاد ہوتی ہے وہ خدا تعالیٰ کے مقربین میں شامل کی جاتی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الاول کا ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے جس میں یہ بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا جو ہے وہ نسب ملتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ حضرت خلیفۃ المسیح الاول تک جتنے بھی آپ کے آبا تھے وہ سارے کے سارے حافظ قرآن تھے۔ تو وہ قرآن کریم کی برکت تھی، قرآن کریم کی ایک لگاؤ تھا، اور خدا تعالیٰ کا فضل تھا کہ خدا تعالیٰ نے پھر جو اس نسل میں ایک بیٹا پیدا ہوا اس کو پھر صدیق اکبر کا مثیل قرار دیا گیا، حضرت ابو بکر صدیق کا مثیل قرار دیا۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ گھر کا جو ماحول ہے وہ بچوں کی تربیت، خدا تعالیٰ کے قریب ہونے میں، اطاعت میں اور فرما برداری میں ایک بہت بڑا پہلو جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ادا کرتا۔ شادی کی جو اغراض ہیں ان کے بارے میں جو آیات 3 تلاوت کی جاتی ہیں خطبہ نکاح میں، اس میں بھی خدا تعالیٰ نے اسی طرف ہی زور دیا ہے، اور تینوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایک موضوع جس پر زور دیا ہے وہ ہے اتقوا اللہ کا ہے، کہ جب شادی کا بندھن باندھا جائے تو مرد بھی خدا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے، اور جو عورت ہے جو اس گھر میں شامل ہو رہی ہے وہ بھی خدا تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے۔ تو تقوی کو بنیاد بناتے ہوئے خدا تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اپنے گھر کے ماحول کو خدا تعالیٰ کی محبت، خدا تعالیٰ کے پیار سے بھر دو، اور پھر اس کے نتیجے میں جو اولاد ہوگی وہ انشاءاللہ خدا تعالیٰ کے قریب بھی ہوگی اور خدا تعالیٰ کے فضل اور انعامات کی وارث بھی بنے گی۔ ایک چیز اور جو میں یہاں پہ سمجھتا ہوں بات بیان کر دینی چاہیے اور ضروری بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے بہت زیادہ زور دیا ہے کہ بیوی کا جب انتخاب ہو تو کس قسم کی عورت کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے۔
مثلا ایک حدیث میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب تم کسی عورت سے شادی کرو تو فاصفر بذات الدین، جو سیرت کا پہلو ہے اس کو بہرحال فوقیت دینی ہے، اگر باقی چیزیں ہوں تو وہ اس کے ساتھ ایک اضافی خوبی ہوگی۔ کہ کسی عورت سے شادی کی وجہ جو یہ 4 چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں، اور ان میں جو ہے فاصفر بذات الدین، جو دین کا پہلو ہے اس کو بہرحال نمایاں حیثیت ہونی چاہیے، اس کو جو ہے وہ ترجیح دینی چاہیے۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا ایک جو ہے وہ متاع ہے، سامان ہے، اور دنیا کی جو سامانوں میں سے چیزوں میں سے جو بہترین چیز ہے وہ فرمایا کہ امرأۃ الصالحہ، وہ ایک صالح بیوی جو ہے وہ کسی شخص کی جو ہے وہ سب سے بڑی متاع ہو سکتی ہے۔ اور افضل کیا اس سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے، جو سننے والوں کے لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری ذمہ داری صرف بیوی پہ عائد ہوتی ہے کہ وہ بیوی نیک ہو، یہ دونوں طرف وہی بات اپلائی ہوتی ہے۔ بالکل درست بات ہے۔ ایک لڑکی جب دیکھے گی تو اس کو بھی اپنے خاوند میں یہ خصوصیات تلاش کرنی چاہیے، اور ایک لڑکا جب دیکھے گا تو اس کو بھی اپنی بیوی میں یہ خصوصیات بالکل بجا فرمایا۔ مجھے اسی موقع پر ایک حدیث بھی یاد آ گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ رحم کرے اس شخص پر کہ جو رات کو اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد وہ اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے اور نماز ادا کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ اگر بیوی جو ہے وہ پس پش کچھ تردد کا شکار ہوتی ہے تو پھر مرد جو ہے وہ پانی کے تھوڑے سے چھینٹے ڈال کر اس کو اٹھائے، اور فرمایا کہ وہ عورت بھی خدا تعالیٰ کے بہت رحم کے قابل ہے جو اسی طرح کا معاملہ اپنے خاوند سے کرے کہ وہ خود اٹھتی ہے اور تہجد پڑھتی ہے اور اپنے خاوند کو بھی اٹھاتی ہے۔ تو پھر آگے وہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ اگر خاوند اٹھنے میں کچھ تردد دکھاتا ہے تو وہ بھی پانی کی کچھ چھینٹے لے کر اس خاوند کے چہرے پر ڈالتی ہے تاکہ وہ اٹھے۔ تو گویا کہ تربیت کا جو معاملہ ہے یہ باپ اور ماں دونوں کے اوپر اسی طرح کا ہی ہے جس طرح سے ہونا چاہیے۔ باقی بات یہ ہے کہ شادی کا ایک مقصد جو ہے وہ بہرحال جو ہے وہ بقائے نسل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان بھی فرمایا ہوا ہے، اور ایک آیت جو نکاح کے خطبے کے دوران پڑھی جاتی ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ انسان دیکھے کہ اس نے اپنے آگے اپنے مستقبل کے نفع کے لیے کیا بھیجنا ہے، تو وہ اولاد کا حصول بھی ہے۔ تو وہ موقع جب انسان جو ہے وہ اس خدا تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اپنی بیوی کے قریب جاتا ہے اور تعلقات قائم کرتا ہے، اس موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے، اور وہ دعا جو ہے خود اس بات کی غمازی کرتی ہے، عکاسی کرتی ہے کہ یہ جو تعلقات ہیں ان کا محور اور ان کا مقصد کیا ہونا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ جب تعلقات قائم کیے جائیں تو اس وقت یہ دعا پڑھی جائے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، کہ اے خدا ہمیں شیطان کے جو اس کے اثرات ہیں یا اس کی جو اس کا جو بہکانا ہے اس سے بھی ہمیں محفوظ رکھ، اور جو اولاد تو ہمیں دے اس کو بھی شیطان کے ہر طرح کے شرور سے محفوظ رکھ۔ تو یہ چیز بتاتی ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بھی خدا تعالیٰ کے حضور یہ دعا کر رہا ہے کہ مجھے شیطان کے شرور سے دور رکھ، اور میری اولاد جو تو ہمیں عطا کرے گا اس کو بھی دور رکھ، تو پتہ چلتا ہے کہ وہ خود بخود خدا تعالیٰ کے قریب ہو رہا ہے۔ تو اسی چیز کو ہی جو احادیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بنی نوع انسان، تمام مسلمانوں کو سکھاتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ دعا ضرور پڑھا کریں تاکہ شیطانی وساوس اور اس کے جو اثرات ہیں اس سے محفوظ رہا جا سکے۔ تو گویا کہ ہمیں اس سارے بات سے یہ نظر آتا ہے کہ تربیت کے لیے کوئی انتظار نہیں کیا جاتا کہ وہ بچہ آئے اور پھر اس کی عمر بڑی ہونی شروع ہو تو وہ تربیت کی جائے۔ دعاؤں کے ساتھ، اچھے ماحول کے ساتھ ایسا ماحول اس کو میسر کرنا، مہیا کرنا یہ ضروری ہے جہاں پر وہ آنکھ کھولے تو اس کے نتیجے میں وہ پروان چڑھ سکتا ہے۔ کیونکہ یہ اسی طرح ہے کہ کوئی شخص جو ہے ایک درخت کے جب وہ لگایا جائے تو اس کی آبیاری نہ کرے، اس کی حفاظت نہ کرے، اور 2-4 سال کے بعد یہ انتظار کرے کہ اب اس کے اوپر بہت اچھا پھل لگنا چاہیے، یا یہ شکوہ کرے کہ اب اس پر اچھا پھل کیوں نہیں آ رہا، تو یہ تو دنیا کے جو ہے قاعدہ قانون اس میں بھی ہمیں کسی جگہ نہیں نظر آتا کہ جب انسان کو یہ خواہش ہے کہ اس کا درخت اچھا ہو، اس کا پھل اچھا ہو اس پر، تو اس کے لیے وہ ہمیشہ اس کی جو ہے وہ خیال رکھتا ہے، اس کی آبیاری کرتا ہے، اس کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے، اس کو وقت پر پانی دیتا ہے، تو تبھی جا کے جو ہے وہ درخت اچھا جو ہے وہ پھل دیتا ہے۔ ایک جگہ خاکسار نے کسی جگہ ایک شعر جو ہے وہ لکھا ہوا پڑھا کہ وہ لکھا ہوا تھا کہ جوانی میں عدم کے واسطے سامان پیدا کر، مسافر شب کو اٹھتے ہیں جو جانا دور ہوتا ہے۔ تو منزل جو ہے اس کے لیے انسان کو پہلے سے تیاری کرنی پڑتی ہے،
نسلیں جن سے انسان توقعات وابستہ کرتا ہے ان سے عین اس موقع پہ جا کے مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کو اب یوں ہونا چاہیے یا یوں ہونا چاہیے یا فلاں کام کرنا چاہیے، فلاں مرحلے تک پہنچ جانا چاہیے، یا یہ شکوے کرنا کہ اب وہ بگڑ گئے ہیں۔ اس کے لیے انسان کو خود جو ہے وہ لمبے وقت پہلے محنت کرنی پڑے گی، ان کا روحانی، اخلاقی، علمی ہر لحاظ سے خیال رکھنا پڑے گا، تو تبھی وہ جو ہیں اس مقام تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہنچ سکیں گے۔